السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہم نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں اور نورانی قاعدے کی پہلی تختی پڑھ رہے ہیں، حروف مفردہ۔ پہلی تختی کے ہم نے پہلے 3 حرف پڑھ لی ہیں، الف، با اور تا۔ آج جو ہم حرف پڑھنے لگے ہیں وہ ہے چوتھا حرف ثا۔ اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے۔ پہلے میں آپ کو پچھلا سبق یاد کروا دوں کہ الف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف جب ادا کرتے ہیں تو زبان کی نوک سامنے کے دانتوں پر لگتی ہے اور سامنے کے دانت نیچے والے ہونٹ کو ٹچ کرتے ہیں، الف۔ اور اسی طرح با کے بارے میں ہم نے سمجھایا تھا کہ جب دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت با کی آواز نکلتی ہے۔ اور تا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی بیک سائڈ پہ لگتی ہے تو اس وقت تا کی آواز نکلتی ہے۔ اور تا کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس تا کو جو نقطے والا ہے اس کو ہم نے موٹا کر کے نہیں پڑھنا بلکہ اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ آج جو ہم حرف پڑھنے لگے ہیں وہ ہے چوتھا حرف ثا۔ اس کے بارے میں آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ منہ کے کس حصے سے نکالا جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو جو اوپر کے سامنے والے دانت ہیں ان کی نچلی سائڈ پر لگائیں گے۔ یہ زبان کی نوک ہے اور یہ سامنے والے دانتوں کی نچلی سائڈ ہے۔ یہاں پر جب اس نوک کو ٹچ کریں گے تو جو آواز نکلے گی وہ آواز اس ثا کی ہوگی۔ یہ تو ہوگی اس کے نکلنے کی جگہ۔ اب اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی سے نہیں پڑھنا۔ یہ ہے اس کی اصل آواز۔ ایک بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے، دھیان میں رکھنی ہے کہ جب اس ثا کو ادا کریں گے تو اس وقت آپ کی آواز میں سیٹی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ کون سی سیٹی؟ یہ والی۔ اگر آپ نے اس ثا کی آواز میں سیٹی نکال دی تو اس کی اصل آواز نہیں رہے گی بلکہ یہ ثا یہ سین بن جائے گا۔ اس لیے آپ نے یہ بات بڑی دھیان سے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جب بھی ثا کو ادا کرنا ہے اس وقت اس میں سیٹی کی آواز نہیں پیدا کرنی۔ امید ہے آپ کو یہ سبق یاد ہو گیا ہوگا، سمجھ آگے ہوگا۔ اب آپ اس لیکچر کو بار بار ریپیٹ کریں اور سمجھیں اور اپنی زبان سے بار بار ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔